تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حکایات صدق و وفا کی ان داستانوں میں، ان حکایات میں ہمارا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ برطانیہ کی سرزمین ہے، اور یہاں ایم ٹی انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیوز سے، اسلام آباد ٹیلفورڈ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس نئے سلسلے میں ہمارے ساتھ جو بزرگان شامل ہوں گے، ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک درینہ خادم اور بزرگ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میری مراد ہے مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب راشد سے۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے یہاں امام مسجد فضل لنڈن کی حیثیت سے خدمت بجا لانے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ برطانیہ کے جو مبلغین ہیں ان کے انچارج کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور خدمات کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک بہت طویل لسٹ پر مشتمل ہے ناظرین محترم، اور آج ہم کوشش کریں گے، اور آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ صدق و وفا کی داستانیں جو ہے وہ اجمالاً ہی پیش کر سکیں گے کہ ایسی لمبی خدمات جو ہیں ان کو بہرحال اس مختصر سے وقت میں تمام کا ذکر تو ممکن نہ ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کہیں کہیں سے یادوں کے کچھ پھول چنتے ہوئے ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو آپ نے ایم ٹی اے کو دیا۔ ہمارے ناظرین جو آپ سے باشمول میرے ہمارا جو تعارف ہے وہ ہجرت خلافت رابعہ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس وقت کے انٹرویوز جو ہیں ہم دیکھ رکھے ہیں، لیکن ہم آج چاہیں گے کہ اس سفر کو ذرا اس کی ابتدا سے شروع کیا جائے۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ کہاں کی ہے اور کب کی ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے سب سے پہلے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے اس مجلس میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ داستان شروع ہو تو اس کا پھر اینڈ نظر نہیں آتا، بڑی لمبی باتیں ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے چند باتیں میں ذکر کرتا ہوں۔ شروع میں آپ نے پوچھا ہے کہ پیدائش سے شروع کریں۔ میں سب سے پہلے ہمیشہ اس سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں فلاں وقت پیدا ہوں اور میں فلاں جگہ پیدا ہوں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، کب کوئی انسان کہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، اور اسی کے کرم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہوں کہ میری پیدائش قادیان دارالعمان کی ہے۔ میں نے آنکھ وہاں پر کھولی، اور یہ 1943 کا سن تھا، 1943۔ اس سن پیدائش کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا دلچسپ مضمون بھی ہے، الفضل کے ساتھ ساتھ غالباً اس کا عنوان تھا، آپ نے ذکر فرمایا تھا، تو وہ بھی کچھ تذکرہ ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیں کہ آپ کے پیدائش کے سن اور الفضل کا کیا جوڑ ہے، رشتہ ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ مضمون آپ نے چھیڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو مجھے تو بتایا گیا ہے بعد میں کہ پیدائش کا یہ وقت ہے، لیکن نہ معلوم کیا وجہ ہوئی کہ جب مجھے اسکول میں ابتدائی طور پہ داخل کیا گیا تو جو تاریخ پیدائش وہاں درج ہوئی وہ اصل سے مختلف تھی۔ تو میری بڑی ہمشیرہ نے کہا بعد میں کہ، اور یہی چلتی رہی کافی دیر تک، تو بڑی ہمشیرہ نے کہا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تمہارے سامنے تاریخ پیدائش یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے جولائی، اگست اور ستمبر 43
کا سن بتایا۔ تو یہ بات اسی طرح رہی۔ مجھے ایک دن ربوہ کی بات ہے، بڑے زمانے کی، جب مسجد مبارک کے سامنے خلافت لائبریری ہوتی تھی، میں وہاں چلا گیا، وہاں جا کر الفضل کی فائلیں نکلوائیں، تو سن کا دیکھنا شروع کیا۔ 1 مہینہ دیکھا، 2 مہینہ دیکھے، اعلان کوئی نہیں تھا۔ 12 ستمبر 43 کے الفضل میں مجھے اپنی پیدائش کا اعلان مل گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، چھوٹی عمر تھی، بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنی پیدائش کا اعلان خود اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو اس میں معین طور پر لکھا تھا کہ مولانا ابوالعطا صاحب کے گھر چوتھے لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا ہے، عطاء المجیب نام رکھا گیا۔ تو اس سے آگے اخبار والوں نے دعائیہ فقرات لکھے، اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ نو مولود کا تاریخی نام مختار الملک ہے۔ مجھے والد صاحب نے بعد میں بتایا کہ یہ نام حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر نے رکھا تھا، تو یہ بات بھی پتہ لگ گئی۔ تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے آج اپنی صحیح تاریخ پیدائش کا علم ہوا۔ امام صاحب، جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانے سے قبل اگر یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتے چلیں کہ آپ کے خاندان میں نفوذ احمدیت کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی صورت اس وقت پیدا ہوئی جب سن 1894-95 میں سورج اور چاند گرہن لگا۔ یہ آسمانی نشان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا زبردست ثبوت تھا، جس کی دنیا کو انتظار بھی تھی۔ لوگ منتظر تھے کہ یہ نشان آئے، تو لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب یہ نشان آئے گا تو پھر مسیح موعود کی آمد ہوگی۔ تو اس موقع پر اخبار الحکم میں بھی اس کا ذکر آتا تھا، جماعت کے اخبار میں۔ تو میرے دادا منشی امام الدین صاحب وہ اخبار بھی پڑھا کرتے تھے، اور جب چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہو گیا اس موقع پر وہ احمدی ہو گئے، اور 1902 میں انہوں نے قادیان جا کر دستی بیعت بھی کی۔ تو اس طرح ہمارے خاندان میں یہ احمدیت کا نفوذ ہوا۔ جہاں تک نہال کا تعلق ہے، میرے نانا میاں محمد عبداللہ ابوطالوی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اور ان کی بیعت کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ابھی وہ احمدی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، ان کے ساتھ سیر کے لیے نکلے، چلے، مسیح موعود علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور خواب میں یہ درخواست کی کہ مجھ سے بیعت لے لیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے، روایت میں ذکر ملتا ہے، پوچھا کہ کون سی بیعت کرنی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے محمدی بیعت کرنی ہے، کہ گویا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اسی طرح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مسیح موعود علیہ السلام نے کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑا، اور خواب پھر ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میرے نانا مرحوم کو، میاں محمد عبداللہ ابوطالوی صاحب کو قادیان جانے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے پھر دستی بیعت بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کی۔ جزاکم اللہ۔ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک بڑی بزرگ ہستی حضرت مولانا ابوالعطا جلندری صاحب سے ہے، وہ آپ کے والد گرامی ہیں۔ ہماری جماعت کے اکثر دوست اس بات سے واقف ہیں، اور اس کا تذکرہ سلسلے کے لٹریچر میں ملتا ہے، لیکن آج میں ایک الگ پہلو سے اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب آنکھ کھولی تو ایسے بزرگ کے گھر میں تو یقیناً ہر باپ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں کہ ایسے سلیقے اپنائے جس سے اس کی بہتر رنگ میں تربیت کی جا سکے۔ تو آپ کے والد گرامی نے جو آپ کی تربیت کے جو اصول اپنائے، ان میں سے چند آج ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگر آپ بیان فرما سکیں۔ بہت بڑا اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، بڑا لمبا جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اختصار کے ذریعے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لیے ان کی زبانی نصائح سے زیادہ ان کا اپنا طرز عمل تھا۔ آپ نے اپنے نیک نمونے کے ذریعے
اپنے سارے بچوں کی تربیت کی۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیں زبان سے کبھی نہیں کہتے تھے، زبان سے نصیحت کرتے تھے، بڑے محبت اور پیار سے کرتے تھے، اور بڑے ہی ایسے انداز میں جو دل میں کھپ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ میرے والد صاحب کو بہت غیر معمولی محبت تھی، علاوہ اور ساری باتوں کے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بہت اہتمام سے ہوتا تھا، بہت زیادہ، ہر صبح باقاعدہ، اور دن کے باقی اوقات میں بھی۔ بعض اوقات اگر مثلاً جانے کے لیے ٹانگا منگوایا ہے تو ٹانگا آنے میں 5 منٹ رہتے ہیں تو 5 منٹ میں تلاوت کر لی۔ یہ باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھیں، اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں ایک چھوٹا سا تختی پہ کسی آدمی سے کہہ کے ایک شعر لکھوایا تھا، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اے بے خبر بخدمت فرقاں کمر ببند، زاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نماند۔ کہ اے غافل انسان، تو قرآن مجید کی خدمت پر کمر باندھ لے قبل اس کے کہ یہ آواز سنائی دے کہ آج یہ شخص دنیا میں نہیں رہا۔ ایسا پرمعرفت شعر ہے مسیح موعود علیہ السلام کا، اور دل میں کھپ جانے والا ہے، اور میرے والد صاحب مرحوم کو یہ بہت ہی پسند تھا۔ آپ نے اس کو لکھا اپنے ڈرائنگ روم میں، سٹنگ روم میں لکھوا کے رکھا تھا۔ آتے جاتے اس کو کبھی گنگناتے، کبھی پڑھتے، دیکھتے، تو یہ چیز دیکھ کر ہماری توجہ بھی قرآن مجید کی طرف ہوتی تھی۔ اسی طرح نماز کا وقت ہوتا تھا، 2 مسجدیں ہمارے گھر کو لگتی تھیں۔ بیت العطا ہمارا گھر تھا دارالرحمت بستی میں، ایک مسجد دائیں طرف مسجد نصرت، اور ایک مسجد ناصر غربی طرف۔ ہمارا گھر قریباً برابر تھا، درمیان میں تھا، تو دونوں نمازوں میں نماز کا تھوڑا سا فرق ہو جاتا تھا۔ تو ایک نماز میں اگر دیکھا، ایک نماز کے لیے دیکھا کہ وہاں تو نماز ہو گئی ہے، دوسری مسجد میں چلے جاتے تھے، تو ادھر پہلے ہے، کہیں پہلے چلے جاتے، ادھر چلے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی ہمیشہ جستجو ہوتی تھی، اور عمل تھا کہ وقت پر نماز ادا کی جائے، باجماعت کی جائے، مسجد میں جا کر ادا کی جائے، اور وہ ہمیں جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے، آپ کی بات سن کے یاد آیا کہ انتہائی شدید گرمی، جو ربوہ کی گرمی جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ کچھ تصور کر سکیں گے، سخت لو چلتی تھی، اور اسکارچنگ ہیٹ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب اس سخت گرمی میں باوجود کافی عمر ہو جانے کے، کپڑے اپنے تولیے کو گیلا کر کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو لپیٹ کے منہ کو قریباً بند کر کے سوائیں آنکھیں نظر آئیں، اس چلچلاتی دھوپ میں، اور جس وقت سخت گرمی ہے، وہ مسجد میں نماز کے لیے جاتے، اور اسی طرح تولیہ لپیٹا ہوئے واپس آتے تھے۔ تو ہمیں دیکھ کے آتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کس کیفیت سے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، گھر میں نصیحت کرتے تھے، ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اور نصیحت کے ساتھ جو بات میرے دل کو لگتی تھی کہ ان کا نمونہ اپنا کیا ہے۔ کئی باپ ہوتے ہیں جو نصیحت تو کرتے ہیں، آپ خود نہیں عمل کرتے۔ والد صاحب بالکل مختلف تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، ہر موقع پر کرتے تھے، ہر چھوٹے بڑے کو، بہن بھائی کو کرتے تھے، لیکن اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتے تھے، تو اس کا اثر بھی ظاہری بات ہے اور بالکل بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ اثر ہو جاتا تھا۔ دنیاوی تعلیم کے معاملے میں کس قدر زور دیتے تھے؟ اس معاملے میں کیا طرز عمل تھا؟ دنیاوی تعلیم پر مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے ایسا زور دیا ہو کہ بھئی تم الجبرا پڑھو، تم انگریزی پڑھو، تم یہ جیومیٹری پڑھو، اور یہ چیزیں باتیں وہ اسکول کے نصاب میں ہوتی تھیں، پڑھنی تھیں، وہ پڑھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ یہی کہ قرآن مجید پڑھو، احادیث پڑھو، اور مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھو۔ اچھا مولانا، میں نے دیکھا ہے کہ اطاعت جو ہے نظام کی یا خلافت کی، اس میں اور دیگر باتوں کی طرح والدین کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ یہ بنیادیں، یہ اینٹیں کس طرح رکھتے ہیں جس پہ وہ عمارت بعد میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو سلسلے کی اطاعت میں، خلفاء کی یا اس وقت کے خلیفہ کی اطاعت میں جو اسباق آپ نے یا خود دیکھے کہ وہ جس طرح آپ کو انہوں نے تربیت کی، اس سلسلے میں کوئی واقعہ یاد آتا ہو اس وقت؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے۔ میرے پیارے ابا جان کی یہ خصوصیت بہت نمایاں تھی۔ میں بڑے فخر سے مگر عاجزی سے ذکر کرتا ہوں کہ خلیفہ وقت کی اطاعت، ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد
اور مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت کے بعد سب سے اول اور افضل تھی۔ خلیفہ وقت کا ارشاد کان میں پڑ جائے، ارشاد کا علم ہو جائے، فوری طور پر اس پر عمل کرتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بھی صدقہ خیرات کی تحریک ہوئی اگر حضور کی، تو واقفین زندگی کے لحاظ سے انسان بالکل تنگ دستی ہوتا ہے، معمولی، لیکن اس وقت بھی ان کا طریق ہوتا تھا کہ جتنی رقم جیب میں ہے چلو وہ صدقہ کر دو، کہ خلیفہ وقت نے کہا ہے۔ کوئی بھی خلیفہ وقت کا ارشاد ہو اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا، چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک اپنی کتاب دیکھ رہا تھا، والد صاحب کے بارے میں ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، حیات خالد، پڑھنے کے لائق ہے۔ تو اس میں ایک خط ہے میرے والد صاحب کا، جس وقت افغانستان میں احمدیوں کو شہید کیا گیا، تو ایک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک کی کہ باقی جماعت کے لوگوں کو بھی اس قربانی کے میدان کی توجہ کرنی چاہیے، کچھ اس قسم کی نصیحت تھی۔ تو مجھے یاد ہے، اور میرے والد صاحب کا وہ خط محفوظ ہے اور اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ نے لکھا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ کابل کے لیے سرفرشوں کی ضرورت ہے، تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے کابل بھجوا دیا جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جذبات سے مغلوب ہو رہا ہوں کہ آپ نے، میرے والد صاحب نے لکھا کہ حضور میرے لیے خوش قسمتی کی باعث ہوگا کہ میری اس درخواست کو قبول کیے اور مجھے شہادت کے لیے کابل کی سرزمین میں بھجوایا جائے۔ اور پھر مزید لکھا، یہ چیز دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نیکی کی تحریک کرتا تھا، عاجزی اور انکسار کے مجسمہ تھے۔ اگلا فقرہ سنیے، آپ لکھا کہ میری عاجزانہ التجا ہے کہ میرے اس خط کو مسجد کے نوٹس بورڈ پر نہ لگوایا جائے۔ اس زمانے میں مسجد کے نوٹس بورڈ پہ اعلانات، اطلاعات اتنی سارے فوری بات سمجھ آ جاتی، سب کو پتہ لگ جاتی تھی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میری اس پیشکش والے خط کو مسجد کے نوٹس بورڈ پر نہ لگوایا جائے، تو میں ممنون ہوں۔ یہ دیکھیں کہ کیا جذبہ ہے، انسان انداز کر سکتا ہے کہ قربانی کی خاطر، اطاعت کی خاطر، نہ خود نمائی، نہ خود اپنے آپ کو کچھ بڑا پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ بعض بزرگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت مشکل یہ پیش آتی ہے کہ میں یہ اٹھاؤں جام، کہ میں وہ اٹھاؤں جام۔ بات تو آپ کی پیدائش کی ہو رہی تھی اور ہم کہاں نکل گئے، لیکن ایسا بار بار کا نکلنا بھی مجھے یقین ہے کہ نہ ہمیں ناگوار گزرے گا انشاءاللہ، اور نہ ہمارے ناظرین کو، بلکہ اچھا لگے گا۔ جو آپ کا ظاہری بات ہے، بہت بچپن تھا جب پارٹیشن ہو گئی، لیکن وہاں سے ہجرت کے بعد تو روا کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کا بھی اگر آپ کو بچپن کی کوئی یادیں ہوں کہ کیا دیکھا آپ نے، کس طرح سے آغاز کیسے ہوا اس بستی کا؟ شروع کر لیتے ہیں قادیان سے ہجرت کی بات کا۔ قادیان سے ہجرت کا واقعہ تو میں تاریخی لحاظ سے عرض کر سکا ہوں۔ چھوٹی عمر تھی، 4 سال کا بچہ، تو مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی یاد نہیں کہ کس طرح ہے۔ لاہور میں آئے، لاہور میں ٹھہرے، پھر وہاں سے چنیوٹ چلے گئے۔ چنیوٹ میں بھی عمر وہی 5-6 سال کی ہے۔ پرانی طرز کے چھوٹی چھوٹی ٹائلوں والے مکان ہوتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ بھئی یہ ایک تاثر ہے، مجھے اس کا نہیں یاد۔ لیکن اس کے بعد پھر احمد نگر چلے گئے۔ احمد نگر سرگودے کی طرف، روا سے سرگودے کی طرف 2-3 میل کے فاصلے پہ چھوٹا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ہماری رہائش رہی اور وہیں میں نے اپنا بچپن گزارا۔ پھر اس کے بعد 5ویں کلاس میں پہنچ کے میں نے پھر اس وقت ہمارے روا میں رہائش اختیار ہوئی۔ اس زمانے میں جو ابتدائی مکانات تھے روا کے، وہ کچے بنے ہوتے تھے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابتدائی طور پر کچے مکانوں میں رہائش اختیار کی۔ ایسے مکانات بھی میں نے دیکھے ہیں جن میں کہ کچی اینٹوں کے درمیان گارا بھی نہیں ہوتا تھا، اور رات کو آندھی آتی تھی تو ہر طرف گرد و غبار ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پر میں نے 5ویں کلاس کی۔ اس کلاس کا ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، بات ذرا ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ ماسٹر فقیر محمد صاحب ہمارے استاد تھے۔ ہر صبح وہ اعلان کرتے تھے ساری اسمبلی کے سامنے کہ اگر کوئی گمشدہ چیز ملی ہو تو وہ اعلان کرتے تھے کہ یہ گمشدہ کتاب ملی ہے، یہ ہے، جس کی وہ آج لے جائے۔ ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ ایک گمشدہ پینسل ملی ہے، تو جس کی ہو آ کے لے جائے۔
ایک لڑکا آیا تو آ کے کہنے لگا ماسٹر صاحب یہ پینسل میری ہے. تو انہوں نے کہا احتیاطاً یا چیک کرنے کے لیے کہ کوئی نشانی بتاؤ کہ یہ تمہاری پینسل ہے. تو بڑے ہی معصومانہ انداز میں اس نے کہا ماسٹر صاحب یہ پینسل لکھتی ہے. تو انہوں نے بڑے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہنس پڑے, کہتے کتنی سادہ بات کی ہے, لو لے جاؤ. جزاک اللہ. امام صاحب ابتدائی تعلیم جو ہے اسکول کی وہ کہاں پر حاصل کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ آپ خوب ٹریک پر رہ رہے ہیں, ایک لائن بنی ہوئی ہے. اچھا تعلیم کی بات آ گئی ہے. تعلیم تو میں نے بتایا نا کہ امن نگر میں شروع ہوئی, پھر 5ویں کلاس میں اسکول میں آ گیا, پھر 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک میں نے جو ہائی اسکول کا بورڈنگ ہاؤس تھا اس میں تعلیم حاصل کی, کیونکہ غالباً 6ٹھی اور 7ویں کلاس جگہ کی قلت کی وجہ سے بورڈنگ ہاؤس میں ہوتی تھی. تو وہ 2 کلاسیں وہاں پہ, پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں آ گئے. تو 10ویں کلاس تک میں ہائی اسکول میں پڑھا. بڑا ہی یادگار زمانہ تھا, بڑے نیک استاد, بڑے ہی محنت کرنے والے اور دعائیں کرنے والے. یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایسے ایسے بزرگ استاد تھے جو بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں تھے, ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے تھے. شفقت اور پیار کا طریق, ایسا ایسا طریق کہ حیرت ہوتی ہے. اسکول کے بعد کالج کی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ اسکول کے بعد جب 10ویں کلاس ہو گئی تو پھر آٹومیٹک اگلا اسٹیشن تو تعلیم الاسلام کالج ہی بنتا ہے. تو میں نے فوری طور پہ کالج میں داخلہ لے لیا. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پرنسپل ہوا کرتے تھے. تو میں نے ایک ان کو درخواست دے دی کہ میں چونکہ اچھے نمبروں پہ پاس ہوا ہوں, مجھے وظیفہ ملا ہے, تو اور اگر میں ہاسٹل میں ٹھہروں تو میرا وظیفہ زیادہ ہو جائے گا, تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں ہاسٹل میں ٹھہر جاؤں. ہاسٹل میں ٹھہرا جا سکتا تھا, باہر کے لوگ طلباء آ کے ٹھہرتے. حضرت پرنسپل صاحب نے جیسا ان کی عادت تھی اوپر سے لے کے نیچے تک لمبی لائن لگا کے نو لکھ دیا تھا. یہ ہمیشہ وہ ایک ان کا انداز تھا, کئی دوست جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ اس طرح نو کر دیتے تھے, کبھی لائن کبھی نو لکھ دینا کہ نہیں ہوگا. مجھے بڑا ذرا اپنی نادانی کی وجہ سے ذرا بوجھ سا محسوس ہوا کہ میں نے اچھی پرپوزل دی ہے کہ پیسے ملیں گے زیادہ, میں وقت بھی بچے گا تو ہاسٹل میں داخل ہو جاؤں. انہوں نے کہہ دیا نو. پھر میں ملا. آپ نے فرمایا کہ جس طالب علم کو گھر میں رہنے کا اچھا ماحول ملتا ہو اس کو چند پیسوں کی خاطر ایسے ماحول میں نہیں جانا چاہیے جہاں پیسے بچتے ہوں. ماشاءاللہ. ایسی عجیب نصیحت ہے جو آج بھی بڑی بڑی جگہوں پہ اپلیکیبل ہوگی. والدین کو اس رنگ میں سوچنا چاہیے, بچوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں, یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی نصیحت بالکل برحق تھی. یہ عجیب واقعہ ہے اپنی ذات میں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اسکول کے حوالے سے یاد آ گئی ہے اور بڑی مددگار ہے. میں نے اسکول کے زمانے میں جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا, 6ٹھی یا 7ویں, تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ تقریری مقابلے میں حصہ لیا. اس زمانے میں ہائی اسکول کی عمارت بڑی لمبی تھی. گرمیوں میں جب شیڈ آ جاتا تو زور اثر کی نمازیں وہاں ہوتی, پھر اس کے بعد جاتے تھے. تو وہاں پہ تقریری مقابلہ ہوا. پرنسپل صاحب صوفی محمد ابراہیم صاحب جو ایچکن اور پاجامہ پہنا کرتے تھے, یہ ان کی پہچان تھی, لبا قد تھا ان کا, وہ صدر تھے. وہ صدارت کر رہے ہیں, میں ان کے پاس کھڑا تقریر کر رہا ہوں. تقریر میں نے زندگی میں پہلی کی اور ظاہر ہے کہ میں نے تقریر لکھوا کے رٹا لگانا تھا, تو میں لکھ بھی نہیں سکتا تھا. اپنے بڑے بھائی عطا الکریم صاحب کو کہا کہ مجھے تقریر لکھ دیں. اب پھر ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میز کے سامنے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہے. وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا تو اتنا روب ہوتا تھا کہ ان کے آگے چک بھی لگی ہوتی تھی, لیکن ہم گزرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ اندر ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو 6ٹھی کلاس 7ویں کلاس کا طالب علم ہو تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے, تو میری تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور مجھے لگتا تھا کہ میں اب گرا کیا گرا. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہے, تقریر نہیں ہو سکتی. میں نے خود ہی حل تلاش کر لیا, چھوٹی چھوٹی باتیں خود ہی تلاش کر لیا. میں نے کہا کہ میں اپنا سارا بوجھ اپنی دائیں ٹانگ پہ ڈالتا ہوں اور بائیں ٹانگ ہلتی ہے تو ہلتی رہے. تو یہ میری ترکیب کامیاب ہوئی. دائیں ٹانگ پہ بوجھ ڈالا اور بائیں ٹانگ ہلتی رہی اور میں تقریر کرتا رہا. اور تقریر کے بعد جب اعلان ہوا نتیجے کا تو میں سارے اسکول میں سیکنڈ آیا.
تو یہ میری زندگی کی پہلی تقریر کا نتیجہ ہے۔ جزاک اللہ۔ امام صاحب، ایک واقف زندگی باپ کی اولاد ان کے گھر میں پرورش پانے سے لے کر ایک خود ساری زندگی واقف زندگی کی حیثیت سے اللہ کے فضل سے گزارنے کی توفیق ملی، تو میں یہ آج اپنے لیے بھی، آج کی نسل کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کبھی کہیں خدا نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی کہ جس کا احساس ہوا ہو کہ اگر واقف زندگی نہ ہوتے تو شاید یہ خواہشیں پوری ہو سکتی؟ میں کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ احساس کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ ماں باپ کی باتیں، ان کی حرکات و سکنات اور ان کا طریقہ عمل بچوں کا اخلاق بناتا ہے۔ اگر ماں باپ مطمئن ہیں، ماں باپ خوش ہیں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور نعمتوں کا شکر کرتے نہیں تھکتے، تو وہ بچوں کے اندر لازماً یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو والدین کی تربیت کا میرے نزدیک بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے ہم سب کو آج کے دور میں بھی آئندہ بھی، کہ والدین ایک اگر اطمینان بخش اور مطمئن زندگی خود گزاریں گے تو بچوں کے اندر بھی اطمینان قلب پیدا ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو یہ اس وجہ سے کہ جب والدین مطمئن زندگی گزاریں اور وہی نمونہ بچوں کے سامنے ہو تو بچوں کے دل سے دنیا کی طلب کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس زمانے میں ظاہری بات ہے ربوہ کا بھی ماحول، یہ آپ نے جو اپنی جوانی ہے وہ ربوہ میں گزاری، بچپن بھی گزارا ہے، لیکن جوانی کے وقت جب آپ کالج میں پڑھ رہے تھے تو ساتھ ظاہری بات ہے ربوہ میں آپ گھر ہی چونکہ چلے جایا کرتے تھے، ہاسٹل میں نہیں رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ربوہ کیسا تھا؟ ربوہ کی چند باتیں اس زمانے کی جو خاص ہیں وہ ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بڑا لمبا تجربہ ہے، کافی لمبا عرصہ، یعنی سارا زمانہ کالج کا بھی اور پھر جامعہ کا بھی ربوہ میں ہی گزارا ہے۔ بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا پاکیزہ ماحول تھا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس وقت شرارتی بچے نہیں تھے، شرارتی بچے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن نیکی، تقویٰ، روحانیت اور عبادت کا جو غالب اثر تھا ربوہ کے ماحول پر، وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ پہ دیکھیں السلام علیکم، جزاک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے تو وہ بھی نیکی کی باتیں ہیں۔ تو ایسا عجیب و غریب ماحول تھا۔ پھر اتنے بڑے بڑے بزرگان، میں نے قد آور بزرگان، بلکہ یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، آسمان کی چوٹیوں تک پہنچنے والے ایسے ایسے صحابہ تھے، بزرگان تھے، اساتذہ تھے، پڑوسی تھے۔ ہر شخص دوسرے کا بنیادی طور پر ہمدرد ہوتا تھا، اس کا لحاظ کرنے والا تھا۔ اللہ ماشاء اللہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی آدمی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، ہوتے تھے، لیکن غالب اکثریت نیک اور بزرگ لوگوں کی تھی، دیانتدار، سچائی پسند، دوسروں کے ہمدرد۔ یہ ایک ماحول تھا جو صحیح اسلامی ماحول کا نقشہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بستی ربوہ میں قائم ہوا، اور میں اس میں سے گزرا، میں دیکھا، میں اس کا حصہ بنا، اور یہ وہ بستی ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کروائی تھی۔ جزاکم اللہ۔ ڈیوٹیز بھی یقیناً دیتے ہوں گے، جلسے کی ڈیوٹیز بھی دیتے ہوں گے، جلسے کی ڈیوٹیوں کی کوئی یاد، کوئی باتیں جو ہمیشہ آپ کو اس زمانے میں کھینچ کے لے جاتی ہوں، اور جو آج بعد میں خدا تعالیٰ نے پھر بہت سارے جلسہ ہے سالانہ میں بطور افسر جلسہ گاہ بھی اور بہت ساری خدمات کی توفیق دی، تو وہ جو ٹریننگ جو ہوئی اس زمانے میں جلسے کی، ان کی کچھ یادیں اگر؟ بہت خوبصورت اور یادیں ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ جیسے میں نے ذکر کیا، یہ ساری یادیں اس ماحول کی پیداوار ہیں جو ربوہ کا پرامن اور نیک ماحول تھا۔ جلسے کے دنوں میں کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں میرے علم میں جو جلسے کی ڈیوٹی نہ دیتا ہو۔ وہ لوگ بھی جو گھروں میں بیکار ہوتے تھے وہ بھی ڈیوٹی کے لیے آ جاتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت کرنا اور پھر مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ اتنا اعزاز تھا کہ ہر شخص اس میں آگے سے آگے ہوتا تھا۔ تو میری ڈیوٹیاں مختلف ہوتی رہیں، کبھی دفتر جلسہ سالانہ میں بھی ہوئی،
افسر جلسہ سالانہ کے ساتھ بھی ڈیوٹی ہوئی. کبھی میری ڈیوٹی ایک لمبا عرصہ جو مجھے یاد ہے استقبال پر لگ گئی. جب مجھے کچھ تھوڑا سا بولنا آ گیا، میں اعلانات وغیرہ کر سکتا تھا، تو میری ڈیوٹی لگتی تھی اسٹیشن پر، اور میں لاؤڈ سپیکر کا انچارج، اور لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنے مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا، اونچی آواز سے ان کو دعائیں دینا، ان کو ہدایات دینا اور سب انتظامات کرنے، وہ ڈیوٹی میری ہوتی تھی. اور شام کا وقت ہوتا ہے، عام طور پہ جناب آباد ایکسپریس آتی ہے، خاموش ماحول میں لاؤڈ سپیکر کی آواز گونجتی ہے، ارد گرد پہاڑیاں تھیں، تو بڑا ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا. اور بچپن میں جوانی میں آواز بھی زیادہ بلند ہوتی ہے، تو لاؤڈ سپیکر کی آواز سے پہاڑیاں گونجتی تھیں اور سب جگہ سنائی دیتا تھا. لوگوں کو الوداع کہنا، استقبال کرنا، ہدایات دینا کہ سامان کا خیال کریں، بچوں کا خیال کریں، گاڑی چلنے لگی ہے، پڑے ہٹ جائیں، یہ کریں، اور سب ہدایات دینی، یہ کام ہوتا تھا. بڑا دلچسپ، اور ایسا دلچسپ کہ کئی سال میں نے ڈیوٹیاں دی، پتہ نہیں 7 8 10 سال کے قریب میں یہ ڈیوٹی دیتا رہا. اور یہاں پہ بھی دی. پھر مجھے ایک دن شوق آیا کہ اسٹیشن تو ہو گیا، اڈے کی طرف بھی جانا چاہیے. میں نے اڈے پہ جا کے بھی یہی ڈیوٹی سنبھال لی. وہاں پر بھی لاؤڈ سپیکر پہ یہی کام تھا. تو لاؤڈ سپیکر کے ساتھ واسطہ کافی پرانا رہا ہے. اس طرف بھی ہم آگے بڑھ کر لاؤڈ سپیکر کی طرف بھی ہم نے آنا ہے انشاءاللہ. ناظرین محترم، مکرم مولانا سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو یہاں ٹلفورڈ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے جاری رہے گی اور ہم اگلے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ سا